السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایمان کی حفاظت کی دعا پڑھیں گے، کیونکہ ایمان بہت اہم ہے۔ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور پھر اعضاء سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، اور پھر اس کے بعد جو اقرار کر لیا پھر زبان سے، پھر اس کو دل سے اس کی تصدیق کر لی، پھر اعضاء جسم کے اس کے مطابق چلانے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد ہمارا کام صرف اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، یعنی اب ہماری اپنی مرضی ختم ہو گئی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے، رضا ہے، جو حکم ہے، وہ چلے گا۔ اعضاء اس طرح حرکت کریں گے تب ایمان ہوگا، ورنہ نہیں۔ اس لیے ان لوگوں کا ایمان نکل جاتا ہے جو اسلام چھوڑ کر غیروں کی پیروی کرتے ہیں، اسی طرح ان کا بھی ایمان نکل جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر نفس اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ حرام کھاتا ہے تو اس کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ حرام، چاہے حرام کمائی ہو، حرام کھانا جو بھی اندر جاتا ہے تو وہ ایمان کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، یعنی ایمان کو باہر نکال دیتا ہے۔ اسی طرح سے اعضاء جب حرام کام کرنے میں لگے ہوتے ہیں تو اس وقت ایمان بندے کا باہر ہوتا ہے۔ جس طرح برائی، بڑے بڑے گناہ کبیرہ بندہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ان بندے کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ گناہ کبیرہ کرتے ہوئے اگر بندہ مر جائے تو اس کی موت ایمان پر نہیں ہوتی۔ اسی طرح بندہ حرام کلام، جو کہ کلام کا مطلب زبان سے کوئی بات ایسی جو اسلام میں نہیں ہے اور حرام ہے کہنا، اور ایسے جملے کہنا جو حرام ہے، چاہے مذاق میں ہوں چاہے جیسے ہوں، اور اگر بندہ اسی وقت مر جائے تو ایمان کے بغیر اس کی موت ہوگی، یعنی ایمان اس میں نہیں ہوگا، کیونکہ حرام کلام اور حرام جملے جو ہیں جب زبان سے جو کہے جاتے ہیں وہ بھی ایمان کو باہر نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و قدر نہیں کرتا تو اس کا بھی ایمان اس سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ہم دیکھیں، جسم کی حفاظت کرتے ہیں، مال کی حفاظت کرتے ہیں، اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، دنیاوی چیزوں کی لوگ حفاظت کرتے ہیں، اپنی انا کی حفاظت کرتے ہیں، خاندانی وقار کی حفاظت کرتے ہیں، اور جاؤ حشمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ایمان کی حفاظت نہیں کرتے۔ اب ضرورت ہے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ دعا اچھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ترمذی شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ جو شخص اس دعا کو 3 دفعہ صبح پڑھ لے اور 3 دفعہ رات کو، یعنی مغرب کے وقت، تو انشاءاللہ اگر اس کی موت آنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان نصیب ضرور کر دے گا۔ تو یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو اس طرح اس دعا کو ماننا چاہیے، دعا کو مانگنا چاہیے، بڑے ادب سے، دل سے اور روح سے، مکمل طور پر اللہ کی طرف توجہ کر کے سب کچھ چھوڑ کر یہ دعا کرنی چاہیے۔ کیا؟ ردیت باللہ ربًا، ردیت کا مطلب ہے میں راضی ہو گیا، باللہ اللہ پر، ربًا اس کے رب ہونے پر، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ ردیت باللہ ربًا وبالاسلام دینًا، اور اسلام کے دین ہونے پر بھی میں راضی ہو گیا۔ وبمحمد نبیّ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر بھی میں راضی ہو گیا۔ اب نبی کے ساتھ رسول بھی لکھ سکتے ہیں، یہ محمد نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ جو ہے اس دعا کو پڑھیں
اور انشاءاللہ تعالی 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، اور اگر موت آ گئی تو ایمان ضرور نصیب ہو جائے گا۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں۔ بس جب آپ یہ دعا مانگیں گے، راضی ہو جائیں گے، تو اللہ بھی آپ کو راضی کر کے اس دنیا سے اٹھائے گا۔ ضرور دعا پڑھیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔